عربوں کے بعد پھر آپ نے تاتاریوں کا لکھا کہ اللہ نے تاتاریوں کو عزت دی، وہ تاتاری جو اسلام کے اور مسلمانوں کے اتنے زبردست دشمن تھے کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے، اور مسلمانوں پہ دہشت اتنی تھی کہ 10 آدمیوں کو، مردوں کو، ایک عورت، تاتاری عورت کھڑا کر دیتی سڑک پر کہ اسی طرح کھڑے رہو، میں ابھی گھر سے جا کے تلوار لاتی ہوں، تمہاری گردن ماروں گی، اگر یہاں سے ہلے تو یاد رکھنا تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اتنا خوف تھا مسلمانوں میں کہ وہ عورت بول کے جاتی، گھر سے تلوار لے کے آتی، وہ 10 مرد اسی انداز سے کھڑے رہتے، وہ آ کے تلوار گردن مار دیتی۔ تاتاریوں کا اتنا خوف تھا، اور وہ تاتاریوں نے مسلمانوں کے نام و نشان، جو کتب خانہ تاتاریوں نے برباد کیا ہے، پورا دریائے نیل اور پورا دریائے فرات سیاہی سے بھر گیا۔ اس کے بعد جو قتل عام کیا، پھر وہی دریائے نیل اور دریائے فرات لال خون سے لال ہو گئے۔ وہ کتب خانے جو ضائع ہوئے بغداد کے، آج تک پھر ویسی کتابیں جو اس کتب خانے کے اندر مل کے جو ڈبایا گیا، آج تک مسلمان ان کتابوں کو لکھ نہیں پائے جو کتاب اس زمانے کے مسلمانوں نے محنت کر کے لکھایا تھا۔ تاتاریوں نے اس انداز سے، لیکن اس دور کے اندر ایک اللہ کا بندہ تھا حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں ندوی نے اس کو لکھا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ صوفی تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تاتاری کا جو سب سے بڑا آخری جو بادشاہ تھا، وہ اس گھوڑے سے گزر رہا تھا اور یہ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ استقبال کر رہے تھے، یہ اللہ کا بندہ اپنا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جب قریب پہنچا ہے وہ بادشاہ تو اس نے کوڑے سے مارا اس بڑے میاں کو، یہ 3 کلاٹی کھائے، اور فرمایا کہ تو کیا میرے کتے سے زیادہ بدتر نہیں ہے؟ تجھ سے بہتر میرا کتا نہیں ہے؟ حضرت نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ میں فیصلہ کر سکوں کہ تیرا کتا بہتر ہے کہ میں بہتر ہوں، ہاں لیکن ایک وقت آئے گا، میری موت کا وقت آئے گا، اس وقت اگر اللہ نے فرشتے کو بھیج کر یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ پیغام اللہ نے مجھے بھیج دیا تو میں تیرے کتے سے بہتر رہوں گا، اور وہ پیغام میں تجھے پہنچاؤں گا، اس وقت موت کے وقت میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تاتاری بادشاہ گزر گیا، حضرت وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، گاؤں میں، شہر کے قریب گاؤں میں رہتے تھے، آپ کا لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام جمال الدین رکھا۔ اس جمال الدین نے بڑے ہونے کے بعد جب جوان ہوا، حضرت شرف الدین کا انتقال ہو رہا تھا، بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ جانا جو بادشاہ ہے تاتار کا، اس کو جا کے خبر دینا کہ 20 سال پہلے ایک بوڑھے کو اس نے مارا تھا اور اس نے سوال پوچھا تھا کہ تو بہتر ہے کہ میرا کتا بہتر ہے، آج جا کے اس بادشاہ کو خبر دے دینا کہ الحمدللہ میں اس کے کتے سے بہتر ہوں، میری موت ایمان پر ہو رہی ہے، خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے، میں قرآن پاک کی ان آیتوں کو سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ سورہ یاسین کی آیتیں میری زبان پر ہے، اور میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ کے پاس ایمانداری کے ساتھ ایمان والا ہوتے ہوئے جا رہا ہوں، اور فرشتے دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے جنت کی خوشبو والا کفن لے کر آئے ہیں، جا کے اب خبر دے دینا کہ میں تیرے کتے سے بہتر ہوں۔ اور بیٹوں کہا کہ میری یہ امانت ہے، تجھے یہ پیغام، چاہے بادشاہ تجھے مارے یا بادشاہ تجھے دربار عام میں سزا دے، لیکن یہ پیغام تو اس کو پہنچا دینا۔ جمال الدین اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی تدفین کی اور وہاں سے چلا، تاتاری بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دربار عام تھا، تاتاری بادشاہ بیٹھا تھا، اور اس نے بیٹے نے جمال الدین نے حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو یاد دلایا کہ 20 سال پہلے آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک بڑے میاں کو کوڑے سے آپ نے مارا تھا، اور آپ نے کہا تھا، اس سے پوچھا تھا کہ تو بہتر ہے کہ میرا کتا بہتر ہے۔ آج انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے کتے سے وہ بہتر ہے، کیونکہ ان کی موت ایمان پر اللہ کو پہچانتے ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پہچانتے ہوئے اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اگر تم بھی دنیا میں بھلائی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں تمہاری اچھی ہو جائے، تو تم بھی ایمان لاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اللہ رب العالمین پر، جس کو پیغمبر بنا کے، جس اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب انداز تھا جمال الدین رحمۃ اللہ کا۔ مولانا علی میاں ندوی لکھتے ہیں کہ اس کا بیان ختم ہونے تک بادشاہ کے پیر کانپ رہے تھے، اور اللہ جانے کس دل سے، کس قلب سے، کس اخلاص سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ بادشاہ کانپنے لگا،
اور اسی وقت کھڑے رہ کر بادشاہ نے کلمہ پڑھا، وہ سارے درباری جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ وہ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں کے نام و نشان کو ختم کیا، حضرت مولانا نجیب اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے بے عملی شروع کی اور مسلمان جب دین سے دور ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا، ان تاتاریوں سے اللہ نے مسلمانوں کے قتل کروایا، نام و نشان مٹوا دیا۔ اب اللہ چاہے تو ان قتل کرنے والے قتل ہونے والے مسلمانوں کو اللہ ان میں سے کس کو شہادت کا مرتبہ دے گا، کس کو اللہ سزا دے گا، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بے عملی کی بنیاد پر، اللہ کے نبی کے دین سے دور ہونے کی بنیاد پر اللہ نے مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا، اور پھر اللہ نے رحم فرمایا، وہ تاتاری کو ایمان کی توفیق دی، اور پھر وہ تاتاری اس دنیا میں 600 سال تک اسی تاتاریوں کی بادشاہوں میں ہے۔ ارطغرل بادشاہ جو ہے، عبد الحمید بادشاہ جو ہیں، یہ وہ عثمانی، جس کو عثمانی بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ ارطغرل کا جو بیٹا عثمان تھا اس کے نام سے اس کا نام عثمان ہوا، لیکن حقیقت میں یہ وہ تاتاری ترک خاندان کے جو لوگ تاتاری تھے، یہ وہ تاتاری حکومت تھے جنہوں نے 600 سال تک پھر اسلامی حکومت کی ایسا ایمان لایا انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کے بعد پھر انگریزوں کا دور آیا، یورپ، فرانس، اور وہ انگریز جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا کرم، ملک ہندوستان کے وہ علماء، مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا فتح محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اللہ کے بندے نیک تھے، بزرگ تھے، انگریزوں کے مد مقابلہ کیا۔ دیوبند آج موجود ہے، علماء دیوبند کا نام موجود ہے، لیکن دیوبند کے ان علماء کے اندر وہ روحانیت نہیں ہے جو حاجی امداد اللہ کے اندر موجود تھی، حضرت تھانوی کے اندر موجود تھی، اور ابھی کے دور میں قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے اندر جو روحانیت تھی۔ میرے پاس اہل حدیث علماء میرے پاس ملنے آئے تھے، انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اہل حدیث ہوتے ہوئے کہ مولانا سالم صاحب جب تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر رہے، مولانا سالم صاحب کی زندگی تک اس ملک کے مسلمانوں میں اتنی آفت اور مصیبت نہیں آئی تھی۔ حضرت کے انتقال کے بعد تو جیسے چاروں طرف سے مصیبتیں مسلمانوں کو گھیرنا شروع کی۔ ایسی روحانیت، ایسے اللہ والے اب نظر نہیں آ رہے، نہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں، نہ جمعیت العلماء ہند میں، نہ دیوبند کے اندر۔ دیوبند کی وہ روحانیت نہیں ہے۔ دھابیل کے اندر ایک شیخ الحدیث تھے مولانا عبد الواجد صاحب، جو دیوبند کے رہنے والے تھے لیکن حدیث پڑھاتے تھے دھابیل کے اندر۔ میری ملاقات دھابیل جب گیا تو وہاں ہوئی تھی، تو وہاں کے مدرسے کے بچے جب فارغ ہو کر دیوبند جانا چاہتے تھے تو مولانا واجد صاحب فرماتے تھے کہ کس لیے جا رہے ہو؟ اگر علم حاصل کرنے جا رہے ہو تو جاؤ۔ فرمایا نہیں، اللہ علم کے ساتھ ہم وہ روحانیت حضرت تھانوی کی، حضرت قاسم نانوتوی کی روحانیت حاصل کرنے جاتے ہیں۔ فرمایا اب وہ روحانیت وہاں باقی نہیں ہے، اگر وہ روحانیت لینا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، شبیر احمد عثمانی نے اس دھابیل کے اندر شیخ الحدیث بنے ہیں، حدیث پڑھایا ہے، وہ روحانیت الحمدللہ اس مدرسے کے اندر ہے، جو اس وقت گجرات میں راندیر کے اندر ہے۔ مدرسہ دھابیل بہت مشہور مدرسہ ہے، اسی کے محتمم ہیں اور شیخ الحدیث ہے مولانا مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہ حیات ہے، مولانا مفتی محمد محمود صاحب گنگوئی کے خلیفہ ہیں، مولانا شوکت صاحب بامبے کے جامع مسجد کے امام صاحب جو تھے وہ بھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آج مسلمانوں پہ پھر وہی حالات ہیں، اور حالات اتنے خطرناک ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر خالد سیف اللہ صاحب، عبد الرحیم مجددی صاحب اور قاسم رسول الیاس صاحب، یہ تمام لوگوں کا دلی کے اندر اجتماع چالو ہے۔ 14 یا 16 نومبر کو عام احتجاج کا پروگرام چل رہا ہے علی گڑھ مسلم کی طرف سے۔ وہ اسی چکر میں اور اسی جیسے جمعہ کے خطبات میں خطیبی کو کہا ہے کہ حالت حاضرہ پر اور مسلمانوں کو اس بات کی، دروازہ بند کرو، اسی چالو ہے۔ مسلمانوں کو اس حالات کی خبر دی جائے۔ خالی نماز پڑھ لینا، تہجد کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، یا آپ اپنا ذاتی عمل کر رہے ہیں، اخلاق کا مظاہرہ کر کے اسلام کا تعارف کرانا، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے اخلاق سے تعارف کرایا اسلام کا۔ ایک صحابی جس جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، لوگ پورا کا گاؤں مسلمان ہوتا تھا۔ صحابی تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے ملک میں محمد بن قاسم تابعی آیا تھا، اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اسٹیچو بنایا تھا محمد بن قاسم کا۔ ظاہر بات ہے آج اس دور میں ہمیں پھر وہی
ویسے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، جیسے مسلمان ہمارے اکابر تھے، قول و فعل میں تضاد نہیں تھا، بولتے کچھ تھے عمل کچھ کرتے تھے، ایسا نہیں تھا، جو قول تھا وہی فعل تھا۔ جب تجارت کرتے تھے تو صحیح بولتے تھے، معاملات کرتے تھے تو صحیح بولتے تھے، کسی سے پیسہ قرضہ لیتے تھے تو اس کو وقت پر واپس کیا جاتا تھا۔ آج مسلمانوں کے معاملات دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں مواخات کرایا۔ تاریخ میں مشہور ہے کہ ایک انصاری کا ہاتھ پکڑتے، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے، اور انصاری کو کہتے کہ آج سے یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے، کیونکہ مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے، گھر بار چھوڑ کے، دولت چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ نے کہ اللہ کی قسم انصاروں نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر ابن عوام بھی جب ہجرت کر کے، پہلے تو ہجرت کر کے حبشہ گئے، پھر 3 یا 4 مہینے میں ان لوگوں کو غلط خبر پہنچی کہ مکہ کے سارے کافر ایمان لا چکے ہیں۔ وہ 14-15 لوگ 17 لوگ گئے تھے، واپس پھر مکہ آ گئے، لیکن آگے رستے میں، آدھے رستے میں پتہ لگا کہ جھوٹی خبر تھی، کفار مکہ تو مسلمانوں کو بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس انداز سے اس زمانے میں مکے کے کسی رئیس کی پناہ میں آتے تھے۔ زماع ابن اسود کر کے ایک شخص تھا، اس کی پناہ میں زبیر ابن عوام مکے میں آئے، لیکن مکے میں آنے کے بعد دیکھا یہ کہ جو لوگ پناہ میں تھے، ان 17 لوگوں کے علاوہ جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کے سامنے مسلمانوں کو اتنی سختی سے، جس میں حضرت بلال تو خاص کر طور تھے، اور حضرت سمیہ، حضرت یاسر، یہ تمام لوگوں کو، ابو جہل کے خاندان کے لوگ، بنو مخزوم کے لوگ اور بنو کلب کے لوگ، اور حضرت عباس کو، امیہ بن خلف کے لوگ حضرت بلال کو اس انداز سے سختی کرتے تھے کہ یہ صحابہ جو 14 آئے تھے، یہ پھر واپس حبشہ ہجرت کر کے گئے، ان لوگوں کو ساتھ میں لے گئے۔ اس وقت 100 لوگ ہجرت کر کے گئے، جس میں کم سے کم 80 مرد تھے اور 20 عورتیں تھیں، اور ہجرت کی جس میں حضرت عثمان بھی تھے، حضرت زبیر ابن عوام بھی تھے، حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حبشہ کے اندر جا کے انہوں نے عمل لی۔ پھر حضرت زبیر ابن عوام کے ساتھ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مکہ آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اے زبیر تم شام سے تجارت کرنا شروع کرو۔ یہ بات سن کر حضرت زبیر نے شام سے تجارت شروع کی، 2 یا 3 مرتبہ شام سے تجارت کر کے لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر کا نکاح حضرت زبیر سے کروایا۔ بہت ہی پیاری اور متقی اور پرہیزگار بیٹی تھی۔ حضرت زبیر کو جب زمین کا معاملہ دیا گیا، کچھ کھیتی دی گئی جناب رسول کی طرف سے، مال غنیمت کی طرف سے، تو ان کھیتیوں کو حضرت اسماء بنت ابو بکر خود جوتتی تھی اور اس کو صاف صفائی کرتی تھی، اور اونٹ کو پانی خود پلاتی، ڈول سے پانی خود گھر لے کے آتی۔ حضرت زبیر کا سارا کام، کیونکہ اس وقت کیا کوئی باندی اور کوئی غلام نہیں تھا، سارا کام اسماء بنت ابی بکر کرتی تھی۔ ایک موقع پر کچھ کھیت کے بڑے بڑے وزنی چیزوں کو اٹھا کر لے کر آ رہی تھی، جناب رسول کو صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، اپنا اونٹ روکا، اسماء بنت ابی بکر فرمایا کہ اے اسماء تم میرے اونٹ پہ پیچھے بیٹھ جاؤ، تم یہ وزن لے کے چل رہی ہو، تم نہیں جا پاؤ گی۔ حضرت اسماء نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں مردوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں، اور زبیر کی غیرت یاد آ رہی ہے، میرے شوہر زبیر جو ہیں، میں کسی مرد سے بات کرتی ہوں تو ان کو غیرت آ جاتی ہے، میں آپ کے اونٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جناب رسول اللہ مسکرائے اور اونٹ لے کے چلے گئے، اور زبیر کو بلایا اور فرمایا زبیر تیری بیوی بہت اچھی ہے، بڑی باغیرت ہے، اس کا بہت عزت اور خیال کرنا۔ یہ اسماء بنت ابی بکر ہیں جو جناب رسول اللہ جب ہجرت کرنے جا رہے تھے، ہجرت کر کے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق کو جب پہنچے تھے تو آپ نے ناطق، یہ جو ناڑی ہوتی ہے، اس سے کھانا باندھ کے آپ کو دیا تھا، تو ذات الناطقین کے نام سے مشہور تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چلے گئے، ابو جہل کو خبر لگی، ابو جہل ابو بکر کے گھر پہنچا کہ یہ ابو بکر کے یزیدی ہوں گے یا ان کو لے کے گئے ہوں گے۔ حضرت اسماء کو بلایا، بالی پہنی ہوئی تھی۔ حضرت ابو جہل نے پوچھا کہ تیرے ابا اور تیرے